الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم میں جہاں دیگر احکامات ہیں وہاں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، اور خاص طور سے ایسے لوگوں کے حقوق جو کمزور ہیں اور عام طور سے لوگ ان کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتے، اور دنیا میں وہ کمزوری کی وجہ سے اپنے حقوق کو وصول نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کے حقوق کی بہت زبردست تاکید فرمائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ میری امت کا مفلس اور غریب کون ہے؟ صحابہ نے عام ماحول کے مطابق عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت میں اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ اگر ان کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ڈھک جائیں، لیکن شتم ھذا ولطم ھذا واخذ مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو دنیا میں گالی دی تھی، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کو جانی نقصان پہنچایا تھا، کسی کی زمین دبائی تھی، کسی کا مال لے کر نہیں دیا تھا، کسی کا حق ادا نہیں کیا تھا، یہ سارے حقوق والے آئیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ وہاں زمین جائیداد روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، وہاں تو اعمال اور نیکیاں ہوں گی۔ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیا جاتا رہے گا ان کے حقوق کے بقدر، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والے باقی رہ جائیں گے۔ اب کہاں سے ان کا حق ادا کیا جائے؟ تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، تمہارے گناہ اس شخص کو دے دو۔ چنانچہ دوسروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور نیکیاں ختم، اور دوسروں کے گناہوں کو لے کر یہ آدمی اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا غریب اور مفلس یہ ہے۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی کی بہت زیادہ تاکید قرآن کریم میں فرمائی گئی ہے، خاص طور سے عورتوں کے حقوق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، جہاں اور برائیاں عام تھیں اور رواج میں تھیں، وہاں ایک بڑی برائی یہ بھی تھی کہ عورت کو کوئی خاص حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، اور بلکہ یوں کہیے کہ بعض قومیں تو عورت کو انسانوں میں شمار ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ جانوروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جیسے جانور ہوتے ہیں، گھر میں آدمی بکری پال لیتا ہے، گائے پال لیتا ہے، بھینس پال لیتا ہے، مرغا مرغی پال لیتا ہے، چڑیا چروٹے پال لیتا ہے، طوطا پال لیتا ہے، جس طرح یہ جانور گھر میں آدمی پال لیتا ہے، بس وہ حیثیت عورت کی ایک معاشرے میں اور گھرانے میں اور فیملی میں ہوا کرتی تھی۔ اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ کسی حق کی حقدار بنے، اس کا مال میں کوئی وراثت اس کی ہو، ایسا کچھ تصور نہیں ہوتا، بلکہ ایک رواج تھا اور مشہور یہ تھا کہ جو آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے، میراث کا حقدار وہ ہے اور میراث اس کا حق ہے۔ اس اصول کے تحت نہ تو چھوٹے بچے آتے تھے، اس لیے کہ چھوٹے بچے گھوڑے پر سوار ہو کر کیا دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور عورتیں آتی ہی نہیں تھیں، اس لیے کہ عورت کیا دشمن کا مقابلہ کرے گی اور کیا گھوڑے پر سوار ہوگی۔ تو گھر میں جو نوجوان بچہ ہوتا تھا، بڑا ہوتا تھا، وہ سارے مال پر قابض ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے قرآن کریم میں میراث میں عورتوں کے حقوق کو خاص طور سے بیان کرنے کے لیے
اللہ نے پوری سورت اتاری اور اس سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھا، یعنی عورتوں کے احکامات کی سورت۔ اس سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھا، جس میں اللہ نے عورتوں کے میراث کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح معاشرے کی وہ برائیاں جو انسانیت کو اور معاشرے کو کسی بھی حال میں کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتی تھی، آپ نے ان کا خاتمہ کیا، ان کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اس ماحول اور اس برائیوں کے خلاف آسمان سے قرآنی احکامات اور آیتیں اتاری، اور وہ معاشرے سے اور اسلام سے وہ برائیاں ختم ہوئیں۔ جیسے شراب تھی، بہت زیادہ عام تھی، جوا تھا، بہت زیادہ عام تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیتیں اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب ہے، جوا ہے، اس قسم کے جتنے کام ہیں وہ برائیاں ہیں، سب منع ہیں، اللہ نے سب کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی فکر رہتی تھی کہ عورت بھی انسانیت کا اور معاشرے کا ایک حصہ ہے، اس کو مالی حقوق سے کیوں محروم کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اوس ابن ثابت کی بیوہ حاضر ہوئی۔ اوس ابن ثابت ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے اپنے وارثین کے اندر ایک بیوی، 2 بچیاں اور ایک لڑکا۔ جو بچہ چھوٹا تھا، نابالغ تھا، 2 بچیاں جوان تھیں اور بیوی تھی، یہ کل وارثین چھوڑے۔ اوس ابن ثابت کے انتقال کے بعد میں ان کے 2 بھائی آئے اور انہوں نے اوس ابن ثابت کے سارے مال پر قبضہ کر کے وہ لے گئے، اس لیے کہ اس زمانے کا قانون ہی یہ تھا کہ جو آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے، میراث کا حقدار وہ ہے۔ اب نہ تو بیوی آ سکتی تھی اس زمرے میں، اس اصول کے تحت، نہ دونوں جوان بچیاں آ سکتی تھیں کہ وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اگر بچہ تھا تو وہ چھوٹا تھا، نابالغ تھا، لہذا بھائیوں نے آ کر سارے مال پر قبضہ کر دیا۔ انہوں نے کوشش بھی کری کہ اگر تم مال پر قبضہ کر رہے ہو تو میری 2 جوان بچیاں ہیں، تم اپنے بچوں سے ان کا رشتہ اور نکاح کر دو تاکہ یہ ذمہ داری میرے اوپر سے پوری ہو جائے، لیکن انہوں نے اس کو بھی منظور نہیں کیا۔ یہ پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے پورا واقعہ عرض کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سن کر بڑی تکلیف ہوئی، لیکن آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے جب تک کہ آپ پر وحی کے ذریعے سے اس کی کوئی اطلاع نہ دی جائے اور اس کا کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں وحی کے اثرات شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں اتاری، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ قرآن کریم کی یہ آیت اتار کر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ایسے ہی حقوق بیان کیے جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، اور زمانے جاہلیت کا وہ ظالمانہ قانون اور ظالمانہ اصول اللہ تعالیٰ نے یکلخت ختم فرما دیا کہ جو ظلم عورتوں پر ہوتا تھا، مال میں ان کا کسی قسم کا حق تصور نہیں کیا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح ماں باپ کی میراث میں مردوں کو اور بچوں کو حصہ ملے گا، اسی طرح عورتوں کو اور بچیوں کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسلام کے اندر بنا دیا۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو جو کچھ وہ مال اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، اس مال میں چند قسم کے احکامات ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ 4 قسم کا تصرف اس کے مال میں ہوتا ہے۔ 4 قسم۔ سب سے پہلا تصرف یہ ہوتا ہے یعنی اس کے مال کا استعمال سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اندر ہوگا۔ ایک آدمی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اب جو کچھ مال چھوڑا ہے اس کے مال میں سے اس کی قبر ہے، اسی طرح اس کا کفن ہے، اسی طرح اس کا غسل ہے، اسی طرح اس کی جو مرنے کے بعد کی تیاریاں ہیں، وہ سارے کام اس کے مال میں سے ہوں گے۔ یہ سب سے پہلا اس کا حق ہے مرنے کے بعد۔ دوسرا حق یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے
کہ اس آدمی کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی قرض ہے، چاہے وہ بندوں کا ہو یا اللہ کا ہو، جس کا بھی قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا. بندوں کا قرض تو ہم سمجھتے ہی ہیں. اللہ کا قرض یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے نمازیں قضا کر دی، اس نماز کا فدیہ دینا ہے. نماز نہیں پڑھ سکا اپنی بیماری میں، یہ آدمی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، اس کا فدیہ دینا ہے. یہ سب اللہ کا قرض ہے کہ اس کے ذمے ہیں، اس کو ادا کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے زندگی میں ادا نہیں کیا. گویا یہ قرض اس کے ذمے رہ گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے. لہذا دوسرا تصرف اور دوسرا اس کے مال کا استعمال یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، قرض ادا کیا جائے گا. اگر سارا مال قرضے میں چلا جاتا ہے تو چلا جائے، قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ مقدم ہوگا. قرض ادا کرنے کے بعد یا اگر قرضہ نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی نے کسی کے لیے کوئی وصیت تو نہیں کر رکھی ہے. وصیت کے سلسلے میں ایک بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وصیت ان لوگوں کے حق میں یا ان چیزوں کے حق میں معتبر ہوتی ہے جو مرنے کے بعد مرنے والے کے وارث نہیں بنتے ہیں. جو لوگ وارث نہیں بنتے ہیں ان کے حق میں اگر کوئی وصیت اس نے کی ہے تو وہ تو معتبر ہوگی. لیکن اگر مرنے والے نے اپنی اولاد کے بارے میں یا ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں مال کے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وصیت کے مطابق ان کو نہیں ملے گا مال، بلکہ جو اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے اور جو حق اللہ نے ان کا اس کے مال میں رکھا ہے وہ حق ملے گا اللہ کے قانون کے مطابق. اس کی وصیت کے مطابق نہیں ملے گا، بلکہ اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے اس حصے کے مطابق اس کو ملے گا. ہم لوگ ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں عام طور سے لوگ کہ اولاد کے لیے وصیت کر جاتے ہیں. اولاد کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، میرے مرنے کے بعد یہ مکان اتنا بیٹے کو، اتنا بڑا بیٹے کو، اتنے چھوٹے بیٹے کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اوپر کا اس کو، نیچے کا اس کو. یہ کوئی معتبر نہیں ہے وصیت. شریعت کی نظر میں آپ کتنے ہی قیمتی کاغذ پر یہ وصیت لکھ دو، شریعت کی نظر میں اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرما دیا، ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق متعین کر دیا ہے. فلا وصیت للوارث، اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. یہ اعلان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کر دیا. اس لیے اگر اولاد کے لیے یا ماں باپ کے لیے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ماں باپ کا جو حق اولاد کی میراث میں اور اولاد کی جائیداد میں اللہ نے رکھا ہے وہی ملے گا. اسی طرح ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے تو اولاد کا جو حق شریعت نے متعین کیا ہے وہی ملے گا، وصیت کے مطابق نہیں ملے گا. اگر وصیت قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ یاد رکھنا چاہیے. وصیت بھی اگر نافذ ہوگی ان لوگوں کے حق میں جو وارث نہیں بنتے ہیں تو وہ 33% کے اندر ہوگی، 1/3 حصے کے اندر ہوگی. پورے مال کے 3 حصے کیا جائیں تو تیسرے حصے کے اندر وصیت نافذ ہوگی. اگر کوئی آدمی کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی رفاہی کام کے لیے، کسی ٹرسٹ کے لیے اگر کوئی سارے مال کی، ساری جائیداد کی وصیت کر جائے تو ساری جائیداد کی وصیت اس کی معتبر نہیں ہوگی. صرف 1/3 کے اندر یعنی 1/3 حصے کے اندر ہی وصیت کو مکمل کیا جائے گا، اور باقی جو 2 حصے بچیں گے اس میں وارثین کا ان کے حصے کے مطابق ان کا حق ہوگا. تو تیسرا یہ حق ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کر رکھی ہے. وصیت جو شریعت کی روشنی میں ہوگی اور شریعت کے دائرے میں ہوگی اس اعتبار سے اس کا مال وصیت والوں کو دیا جائے گا. اس کے بعد جو مال بچے گا اس مال کو اس کے وارثین کے درمیان کے اندر تقسیم کیا جائے گا. اس کے بعد جو شریعت نے حقوق متعین کیے ہیں، شریعت نے جو حقوق متعین کیے ہیں، اصحاب فرائض جن کا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے وہ تقریباً 12 افراد ہیں، جس میں سے 4 تو مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. ان اور الگ الگ موقعوں پر الگ الگ ان کا حصہ متعین ہو جاتا ہے.
کبھی اولاد زیادہ ہوتی ہے تو حصے کم ہو جاتے ہیں اور مال کم ملتا ہے، اور اولاد اور وارثین کم ہوتے ہیں تو مال زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ جیسے ایک چیز 10 آدمی میں تقسیم ہو تو کم آئے گا، اور اگر 1 روپیے کو بجائے 10 کے 4 آدمی میں تقسیم کیا جائے تو زیادہ حصہ آئے گا۔ تو اس طرح شریعت نے ہر حق والے کا حق متعین کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے اصول متعین کیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے بہن کا حق بھائی کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے، یا یوں کہیے کہ جتنا حصہ بہن کا ہے اس سے ڈبل بھائی کا ملے، یعنی بھائی کو اگر 8 آنے مل رہے ہیں تو بہن کو 4 آنے ملیں گے۔ اگر بہن کو 10 پیسے مل رہے ہیں، 10% مل رہا ہے تو بھائی کو 20% ملے گا، بھائی کو 20% مل رہا ہے تو بہن کو 10% ملے گا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ بہن کا حصہ بالکل ختم ہو جائے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے تو بہن کی شادی کر دی تھی اور اس کو جہیز میں بہت سارا سامان دے دیا تھا، لہذا اب بہن کا بالکل حق ختم ہو گیا ہے، لہذا اب ہمیں بہن کو حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میں نے شروع میں عرض کیا ہے، اگر کوئی حق باقی رہ گیا بہن کا، یہاں دنیا میں نہیں دو گے تو آخرت میں دینا پڑے گا، اور اس کا عذاب تو قبر میں جاتے ہی شروع ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی شاید سنایا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ انتہائی عیش و آرام کے سامان ہیں، چاروں طرف باغ ہے، مسیریاں لگی ہوئے ہیں، صوفے بچھے ہوئے ہیں، چاروں طرف پھل اور پھول لگے ہوئے ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، لیکن یہ صاحب اپنی مسیری پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بہت عالی قسم کا شال اور کمبل انہوں نے اوڑھ رکھا ہے، لیکن اتنی سب تکلیف میں ہیں کہ کبھی رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کبھی سرخ پڑ جاتا ہے، کبھی کالا پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس راحت و آرام کے اسباب تو سارے ہیں لیکن آپ تکلیف میں نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا کمبل اور شال ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیر کی انگلی کے اندر ایک بچھو ہے، جب وہ ڈنک مارتا ہے تو اس کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے پورے جسم کا رنگ بدل جاتا ہے اور پورے جسم میں اس کا زہر دوڑ جاتا ہے، اور یہ تکلیف ان کو پہنچائی جا رہی ہے۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ کو یہ تکلیف کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کون سا آپ کا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ بچھو آپ کے پیر میں لگا دیا گیا؟ کہنے لگے بات کچھ نہیں تھی، صرف بات اتنی سی ہے کہ ایک مرتبہ میرا جوتا ٹوٹ گیا تھا، تو جوتا سینے والے سے میں نے اپنا جوتا، راستے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے آدمی جو جوتا سیتے ہیں ان سے میں نے اپنا جوتا سلوایا تھا، اور اس کے 2 آنے میرے ذمے باقی رہ گئے تھے جو میں زندگی میں ادا نہیں کر سکا اس گناہ کی وجہ سے، اور اس جوتا سینے والے کا حق جو میرے ذمہ باقی رہ گیا اور میں اس کو دنیا میں ادا کر کے نہیں آیا، اس گناہ کی وجہ سے میرے پیر میں بچھو اللہ کی طرف سے لگا دیا گیا اور یہ مجھے ڈس رہا ہے، اور یہ نعمتیں میرے لیے سب بیکار ہیں، اس لیے کہ اس بچھو کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے اور نہ کسی چیز سے راحت اٹھانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے پتہ معلوم کیا اور پتہ معلوم کر کے اس تک پہنچے اور 2 آنے اس آدمی کی طرف سے اس کے ادا کیے۔ پھر دوبارہ انہوں نے خواب میں دیکھا تو اس کو راحت میں پایا، اس نے جزاک اللہ کہا اور شکریہ ادا کیا کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرا قرض ادا کر دیا اور میری پر جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ جب کسی غیر کا 2 پیسے کا یا 2 آنے کا حق اپنے ذمہ باقی رہنے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بہنوں کے لاکھوں روپیوں کا بوجھ آدمی اپنے سر پر رکھ کر قیامت میں اللہ کے ہاں لے کر جائے گا، تو اس کو کتنی نمازیں اور کتنے روزے اور کتنی تہجد اور کتنے صدقے اور خیرات کا اجر و ثواب اس کو بہنوں کو دینا پڑے گا۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، مکان پر، جائیداد پر بھائی سارا قبضہ کر لیتے ہیں، بہنیں بیچاری مانگتی نہیں ہیں اس وجہ سے کہ اگر ہم نے اپنی بہن اپنے بھائی سے اپنا حق مانگ لیا تو جو عید بقرعید کو کبھی بھائی کے پاس چلے جاتے ہیں اور بھائی ہمیں بلا لیتے ہیں، یہ آنا جانا بھی بند ہو جائے گا۔
اور ہم اپنے بھائی کی صورت دیکھنے کو تو ترس ہی جائیں گے. ماں باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ ہی گیا ہے، لیکن اب بھائی ہیں جن کے پاس کبھی خوشی اور غمی کے اندر چلے جاتے ہیں. اگر ہم نے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا تو یہ جو عید بقرعید کو چلے جاتے ہیں اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے. وہ بیچاری کچھ مساکر رہ جاتی ہیں اور وہ اپنے حق کا باوجود ضرورت مند ہونے کے مانگ نہیں پاتی. اور یہ میں عام آدمی کے لیے عرض نہیں کر، ایسے دیندار لوگ جو صف اول کے اندر آگے بڑھ کر نماز پڑھنے کو بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور صف اول کے اندر امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ذات سے بڑے تہجد گزار اور نمازی بنتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ صاحب یہ لیجئے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور یہ زکوٰۃ کے مال کا کپڑا ہے اور یہ زکوٰۃ کے مال کا جوتا ہے، یہ آپ لے لیجئے اور آپ پہن لیجئے، اور یہ زکوٰۃ کے مال کا کپڑا ہے، اس کا آپ جوڑا سلوا لیجئے. آدمی ناراض ہو جائے گا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، تم زکوٰۃ کا مال مجھے دیتے ہو، یہ تو جس کا حق ہے غریب کا آپ اس کو دو. لیکن بہن کے لاکھوں روپیے اور بہن کی وہ میراث جو اس کا حق بنتی ہے اس کے ماں باپ کے اندر کی جائیداد کے اندر، اس کو ڈکارے ہوئے پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ تصور، دو چیزوں کا تصور، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی معافی کا تصور میں سمجھتا ہوں انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، انتہائی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس کی معافی کا تصور آتا ہے. ایک تو بیوی سے مہر کی معافی کا، کہ آدمی اس امید میں رہتا ہے کہ مہر ادا نہ کروں. زندگی میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا کاروبار کرتا ہے اور کروڑوں روپے ادھر سے ادھر لین دین کے کرتا ہے، لیکن چند سو روپے یا چند ہزار روپے جو بیوی کا مہر بنتا ہے، زندگیاں بیت جاتی ہیں اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اپنی بیوی کا یہ قرضہ جو مہر کی شکل میں ہوتا ہے آدمی ادا نہیں کر پاتا. اور اس بیچاری پر رشتہ دار مزید یہ ظلم کرتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تو اس کے جنازے کے پاس لا کر اس بیچاری کو، جس کے سر سے اس کے سرتاج کا سایہ اڑ گیا ہے اور اس کا کوئی سہارا جو سب سے بڑا سہارا شوہر کی شکل میں تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے جنازے کے پاس لا کر زبردستی اس سے کہلواتے ہیں کہ ارے اللہ کی بندی کم سے کم اپنا مہر تو معاف کر دے. کتنی بڑی زیادتی اور کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. ایسا کرنے والے سن لیں قیامت میں اللہ کے ہاں مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں، اس لیے کہ وہ عورت پر ظلم کر رہے ہیں. ایک تو ظلم یہ کہ شوہر نے زندگی میں اس کو مہر نہیں دیا جو اس کا قرضہ تھا، اور اب رشتہ دار اس پر یہ ظلم کر رہے ہیں کہ زبردستی اس کا اتنا مال چھوڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر شوہر نے زندگی میں نہیں دیا تو سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بیوی کا جو مہر ہے وہ اس کو ادا کیا جائے کہ یہ آپ کا ہے، جو مہر آپ کے شوہر آپ کو نہیں دے سکیں، لہذا یہ آپ زبردستی مہر معاف کرائے. ایک تو بیوی کا مہر کے معافی کا تصور آدمی کے ذہن میں آتا ہے. اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے مہر کے معافی کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے، یاد رکھیں یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے. اور دوسری چیز، بہنوں کے حقوق کی معافی آدمی کے ذہنوں میں بہت جلدی آ جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی بہن تو لینے کو تیار نہیں ہے، بہن نے تو اپنا حق ہمیں معاف کر دیا. ارے اس کے دل سے پوچھو. میں عرض کرتا ہوں اور بہت کہتا رہتا ہوں، اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں آ کر کہ صاحب ہماری بہن تو لینے کو تیار نہیں ہے اور اس نے تو حق لینے کو منع کر دیا ہے. ایک صاحب سے میں واقعہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. ایک صاحب نے آ کر یہ کہا کہ ہماری بہنیں تو لینا نہیں چاہتی اور میں قیامت میں ان کا جواب دہ ہونا نہیں چاہتا ہوں. میں نے پوچھا والد صاحب نے کیا چھوڑا؟ ان کی جائیداد کا حساب لگایا، ایک ایک بہن کے حصے میں 5-5 لاکھ روپے آتے تھے. میں نے ان سے یہ کہا جو بہن لینے سے منع کر رہی ہے آپ 5 لاکھ روپے اس کو دے دیجئے اور اس سے کہو کہ یہ لے کر چلے جاؤ، اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو 1 مہینے بعد واپس لا کر دے دینا. دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون سی بہن ایسی جگرے والی ہے جو 1 مہینے بعد واپس لا کر آپ کو 5 لاکھ روپے لوٹا دے. 1 روپیہ واپس نہیں آئے گا. وہ تو بیچاری آپ کچھ دے نہیں رہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں.
اور آپ کچھ لے کر بیٹھے ہی نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک 1 روپیہ بھی اس کو نہیں دیا ہے، اور بہن سے پوچھتے ہیں بول بہن تجھے کیا چاہیے، وہ کہے گی اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے ماں باپ نے، آپ لوگوں نے میری شادی کر دی، اللہ کا شکر ہے میں جیسے بھی ہوں اپنے سسرال میں خوشحال ہوں، مجھے بھائی کچھ نہیں چاہیے، یہ سب تم اپنے پاس رکھو۔ آپ کچھ دے کر پوچھتے اس سے کہ کچھ چاہیے نہیں چاہیے، خالی ہاتھ اس سے پوچھتے ہیں بہن تجھے کچھ چاہیے نہیں چاہیے، وہ بیچاری کیا کہے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ حقوق ہیں ان لوگوں کے جو کسی زمانے کے اندر بہت زیادہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں عورت بھی انتہائی کمزور سمجھی جاتی تھی، نابالغ بچے بھی انتہائی کمزور سمجھے جاتے تھے، بڑا بچہ اور نوجوان نہ اپنے چھوٹے بھائی کا حق ادا کرتا تھا، نہ عورتوں کو میراث میں سے کوئی حق ملتا تھا۔ قرآن کریم نے جس طرح بڑے بیٹے کا حق بیان کیا ہے، بعینہ، بغیر 1 روپیے نہیں، 1 پیسے کی کمی زیادتی کا بغیر، جتنا پیسہ بڑے بیٹے جوان کو ملے گا اتنا ہی بیٹا نابالغ بچہ اگر ہے تو اس کو بھی اس کے بھائی کو اتنا ہی حق ملے گا۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ صاحب یہ بڑا ہے تو اس کو زیادہ مل جائے اور یہ چھوٹا ہے تو اس کو کم مل جائے۔ وہ یتیم ہے جو نابالغ ہے، اگر بڑا بھائی اس کو پورا حق نہیں دیتا ہے اور اس کے مال میں سے کوئی چیز اپنے استعمال کر لیتا ہے اور اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے تو قرآن کریم کا اعلان ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، یعنی قیامت میں ان کو آگ کے انگارے کھلائے جائیں گے اس کے بدلے کے، وہ مال نہیں ہے وہ تو آگ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے ذمے بہنوں کا حق ہے تو وہ دنیا میں ادا کر دے۔ دنیا میں چند ہزار دے دو گے، چند لاکھ دے دو گے، یہاں تھوڑے پر گزارا کر لو گے، لیکن قیامت میں تمہارے نماز روزے بچ جائیں گے، ورنہ نماز روزوں کا ثواب تمہارے اعمال ناموں میں سے تمہاری بہنوں کے اعمال نامے میں ٹرانسفر ہو، وہ ان کے پاس چلا جائے گا اور وہاں کوئی راستہ نہیں ہوگا مزید اس کے کہ آدمی کچھ کہیں سے نماز روزہ جمع کرے، وہاں نہ نماز پڑھنے کی گنجائش، نہ روزہ رکھنے کی گنجائش، نہ تہجد پڑھنے کی گنجائش، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے حق والے حق کا مطالبہ کریں گے اور نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور حق والے باقی رہ گئے تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کو لے کر یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن کریم میں پورا رکوع نہیں بلکہ 2 رکوع اور بلکہ پوری صورت میں عورتوں کے حقوق کو بیان کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذمے کسی عورت کا، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا کوئی حق رہ جائے، ان کو پورا حق ادا کرو، یہاں نہیں دو گے تو قیامت میں اللہ کیا دینا پڑے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔